السلام علیکم الفاظ ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں جمیل خان۔ دوستو یقیناً اپنی محنت کسی بھی پیشے میں یہ عبادت سے کم نہیں، کیونکہ اسلام اور تمام مذاہب اس کی تعلیمات دیتے ہیں۔ خصوصی طور پر جو آج کل جوان پیشن کرتے ہیں تو یہ پیشہ انتہائی اہمیت اختیار کر چکا ہے، جہاں پہ بیوٹی پارلر کھل چکے ہیں، جہاں پہ حمام کھل چکے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہمارے نوجوان ان کی سپورٹ کے لیے بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے جو HBO ایک غیر سرکاری تنظیم کے سربراہ ہے زاہد کمال صاحب۔ پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا سر کہ یہ پروگرام آپ لوگوں نے ارینج کیا تو حکومت سے کیا مدد مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے، اور کس طریقہ کار کے تحت ان لوگوں کو تربیت سرٹیفکیشن دی جاتی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ آئے اس پروگرام میں اور ہمارے ساتھ شرکت کی، ہمارے اس آواز کو بلند کرنے کے لیے آپ لوگوں فرنٹ پہ آئے۔ اس کے لیے ہمارے پاس پورا پلان ہے جو کہ بن چکا ہے۔ ہم کسی بھی نیوٹیک کے کسی بھی بندے سے بیٹھ سکتے ہیں، ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ سے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ نیوٹیک کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک آزادانہ ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس کے اوپر نہ ایجوکیشن منسٹر کچھ کام رکھ سکتا ہے، نہ کوئی اور فیڈرل منسٹر اس پہ کام رکھ سکتا ہے۔ یہ جو ہے 2008 میں بنی تھی اور اس کو انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن پرویز مشرف کے دور میں بنایا گیا تھا کہ مطلب ڈائریکٹ رپورٹنگ ٹو پرائم منسٹر ہے۔ مطلب یہ لوگ جو ہے کسی ایجوکیشن منسٹر کو رسپانس نہیں دے سکتے، نہیں دیں گے بالکل، اور ان کے لیے بہت اچھا خاصا بجٹ ہوتا ہے، ان کے پاس اربوں میں ان کا بجٹ ہوتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ لوگ جو ہے جو ان کا سلیکشن پروسیجرز ہے اس میں کچھ پرابلمز ہے، پھر جن کو ایوارڈ ہو جاتے ہیں اس میں پرابلمز ہے، اسپیشلی KPK میں۔ زاہد صاحب یہ بتائیے گا سمپل کہ جو سرٹیفکیٹ ان لوگوں کو ملے گی تو کتنا فائدہ ہوگا اپنے ملک میں، کیونکہ آج کل زمانہ ایسا ہے کہ رجسٹریشن بھی ضروری ہے۔ باہر ملک بھی وہی روزگار کر سکتے ہیں جس کے پاس باقاعدہ طور پر لائسنس ہو، سرٹیفکیٹ ہو، تو یہ کتنا فائدہ دے گا ان لوگوں کو؟ جی، سب سے پہلے ان لوگوں کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہوتی، یہ بچپن سے بیٹھ جاتے دکان پہ کسی اس پہ، تو یہ لوگ بڑے اپنے آپ کو وہ معصوم سمجھتے کہ مطلب ہم کیسے لوگوں سے بات کریں، ہمارے پاس تعلیم ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو پروگرام ہے یہ UK کے ایک ایوارڈنگ باڈی ہے جو کہ سرٹیفکیشنز پرووائڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ان کے تجربے کے بنیاد پہ ان کو سرٹیفکیٹس پرووائڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا 10 سال کا تجربہ ہے تو آپ کو ماسٹر کی ڈگری دی جاتی ہے، بیچلر کی ڈگری۔ یہ میں اپنے حساب سے نہیں کر رہا ہوں، یہ UK کے ویب سائٹس پہ بھی ہے، UK کے ایجوکیشن منسٹری کے ویب سائٹس پہ بھی ہے، وہاں پہ یہ چیز اویلیبل ہے اور اس بیسس پہ ان کو سرٹیفکیٹس دیتے ہیں۔ فائدہ یہ بتائیے گا کہ یہ لوگ تو ان کی اپنی تنظیم بھی ہے، لیکن اگر اس کو رجسٹرڈ کیا گیا تو مختصر بتائیے گا فائدہ ان لوگوں کو براہ راست کتنا ہوگا؟ ان لوگوں کا جو ہے ایک تنظیم ہے، اگر وہاں پہ یہ رجسٹریشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اپڈیٹڈ رہیں گے، ہر ایک نیو ٹریننگز آ رہی ہے، نیو سیمینارز آ رہے ہیں، کوئی پروگرامز آ رہے ہیں۔ ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ اس سوسائٹی کو لوگ عزت دیں، مطلب اس کو حقیر نظروں سے نہ دیکھیں، کیونکہ یہ بھی اس سوسائٹی کے آپ اگر دیکھیں، اگر فار ایگزامپل پاکستان کا وزیر اعظم بھی حلف لینے جاتا ہے تو سب سے لاسٹ میں وہ میک اپ والے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، یا کوئی منسٹر اگر جاتا ہے تو وہ ان کے بغیر وہ حلف بھی نہیں لے سکتے۔ یقیناً گفتگو سن لی آپ نے سرٹیفکیشن کے حوالے سے۔ تو وقت ہمارے ساتھ شاہ رخ صاحب موجود ہے۔ شاہ رخ یقیناً بڑا چرچا ہے نام کا، لیکن اس کا جو کردار ہے اپنے ہمارے منڈی بہاؤالدین سے تعلق رکھتا ہے اور پشاور میں محنت مزدوری کرتا ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ سر ایک تو ویلکم کہ آپ پشاور آئے ہیں، اور یہی بتائیے گا سر کہ کتنے اندازتاً لوگ یہاں پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں پشاور کے مختلف علاقوں میں یا خیبر پختونخوا میں، اور اس وقت جو تربیت دی جاتی ہے یا سرٹیفکیشن، کتنا فائدہ آپ لوگوں کو براہ راست ملے گا؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، اور ہماری ہیئر ڈریسر یونین کو، ہمارے لوگوں کو آپ راہ راست پر لے کے آ رہے ہیں ریفرنسز کے ذریعے، اور ہمیں لوگوں کے سامنے نمایاں کر رہے ہیں۔ اس میں اس طرح ہے کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں یہ تو خیر ان گنت ہیں، یہ ایک بہت بڑی تنظیم ہے، بہت بڑا گروہ ہے جس کا کوئی جو ہے وہ اکاؤنٹنگ نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہے۔
لیکن یہ ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو ہم ایس ٹی سی ایس کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ ایفریلیٹڈ یو کے کی جو ہے وہ ہائی ٹیک کورسز کے ساتھ یہ ریلیٹ ہوئے ہیں اور یہ اس بہاف پہ ہمیں بھی جو ہے وہ سرٹیفیکیشن دے رہے ہیں. تو اس سے ہماری جو جگہ ہے, جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کسی اور آفس میں جاتے ہیں, کسی بھی جگہ, تو وہاں ہزاروں سرٹیفیکیشن ہوتی ہیں, تو کسٹمر آٹومیٹکلی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. لیکن جب ہمارے ہیئر ڈریسر اور سیلون میں جب لوگ آتے ہیں تو اس سرٹیفیکیشن کے بغیر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک بچہ ماں باپ کے بغیر ہوتا ہے. تو اس کا کوئی مطلب فزیکلی کوئی ایجوکیشنلی سپورٹ نہیں ہوتا اور لوگ اس کو بڑی حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہمارے پاس سب سے بڑا ایجوکیشن کا ذریعہ ہے, یہی ہماری سپورٹ ہے, یہی ہماری تعلیم ہے اور یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. شاہ رخ صاحب آپ بتائیے گا, ینگ ہے, نوجوانوں کو, پاکستانی نوجوان عمومی طور پر گلے شکوے کرتے ہیں کہ روزگار نہیں ہے, مواقع نہیں ہے, تو اسکل حاصل کرنا کتنا لازمی ہے اور پیغام ان کو کیا دیں گے؟ سر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسکل حاصل کرنا بہت آسان ہے. صرف وہ کیا کہتے ہیں, علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو جو بھی انسان خود کچھ کرنا, جب کوئی وہ تجسس کر لیتا ہے تو میرا اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے. جب انسان خود تجسس نہیں کرتا, خود کچھ کرنا نہیں چاہتا, تو پھر اس کے لیے اگر راستے ہو بھی تو وہ بیکار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ صفائی نصب ایمان ہے. یقیناً جو ہمارے حجام صاحبان ہے, بیوٹی پارلر صاحبان ہے, اور اس سے جو خواتین یہاں پہ وابستہ ہے اس روزگار سے, یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت کرتے ہیں. یقیناً اگر یہ لوگ ہماری سوسائٹی کی خدمت نہ کرے تو ہم شکلیں دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. عزت احترام ان کو دینا چاہیے, اور حکومت کو خصوصی طور پر چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر رجسٹر کرے. ان پہ جو ٹیکسز عائد ہے مختلف قسم کے, اس میں کمی لائے, ان کو ایک اچھی جگہ پہ مواقع دے. حکومت میں باقاعدہ طور پر ان کے لیے کوٹے مختص کرے تاکہ یہ لوگ آگے بڑھے. اس سے ایک طرف جو ہے ذریعہ کماش ان لوگوں کا بڑھ جائے گا, ساتھ ساتھ جو حکومت ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا. الفاظ ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ساتھ رہیے, ہمارے ساتھ اپنے رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے. شکریہ.